ہم نبی کے ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ الزام ہے، میں ایک ایک تقریر میں سارے الزام دوں گا. یہ جتنے الزام ہیں صرف جھوٹے الزام، اور ممبر پہ کوئی وضاحت کرنے کے لیے تیار نہیں. بس ٹھیک ہے، قسمیں کھانی شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ہم کرتے ہیں. میں بتاؤں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، کسے مانتے ہیں اور کسے نہیں مانتے. اور جو بتاؤں گا مانتے ہیں وہ بھی دلیل دوں گا، اور جنہیں نہیں مانتے اس کی بھی دلیل دوں گا. لہذا خدا نے قرآن میں جو کہانیاں لکھی ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں. ان نبیوں کی باتوں میں خدا معیار طے کر رہا ہے. جیسا کہ خدا نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا، لیکن بدبختی ہے مسلمانوں کی کہ لوگوں نے اور مسلمانوں نے حضرت یوسف کی صورت کو، سورہ یوسف کو، یوسف کی کہانی کو عشق کی داستان سمجھ لیا، محبت کی داستان سمجھ لیا. یہ زلیخا اور یوسف کے عشق کی کہانی ہے. اللہ عشق زلیخا بیان نہیں کر رہا، کردار یوسف بیان کر رہا. اگر آپ سورہ مبارکہ یوسف سے نتیجہ نکال لیں گے تو 3 چیزیں نکلیں گی. 3 مرکزی کردار نکلیں گے اس کہانی سے: آنسو، عشق، محبت. یعقوب کی آنسو، باپ کا بیٹے سے عشق، یوسف کی اللہ سے محبت. لہذا جہاں آنسو اور عشق آ جائے خدا اس کہانی کو بہترین کہہ دیتا ہے. جہاں آنسو اور عشق اکٹھے ہو جائے خدا اسے احسن القصص کہہ دیتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مجلس حسین میں وہی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، تو قرآن میں بھی تو وہی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. بار بار قرآن پڑھنا ثواب کیوں ہے؟ کہتے جی بے شک کہانی وہی ہے لیکن ثواب تلاوت کا ہوتا ہے. بے شک باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن ثواب ذکر حسین کا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں سورہ یوسف میں آنسو اور عشق آ جائے تو کہانی اچھی ہو جاتی ہے، یہاں حسین کی محبت کا آنسو آ جاتا ہے اور دل میں عشق حسین آ جاتا ہے. اب خدا نے اس صورت میں کیا ہے، اس صورت کے اندر اللہ نے رکھا کیا ہے، متوجہ رہیے گا صاحب. خدا نے اس صورت کے اندر اس کا آغاز جو ہے اس میں حضرت یوسف جو ہے وہ اپنے باپ حضرت یعقوب کو اپنا خواب سناتے ہیں، اور خواب سناتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا میں